کے سامنے فضائل رمضان آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا عشرہ ہے اور یہ جاری اور ساری ہے۔ رمضان مبارک کی ہر گھڑی انتہائی متبرک اور بابرکت گھڑی ہے، اور اس کی ہر دن اور رات میں عبادت میں انسان مشغول رہتا ہے، اس لیے کہ روزہ جو ہے اپنے رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روزہ جو ہے اپنے رکھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، چونکہ رمضان مبارک کے پیارے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کو کثرت سے اسی مہینے میں پڑھا جاتا ہے، تو قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہے، اگر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے کسی بھی ذریعے سے، تو پھر تم تمنا کرو کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہی رہتا۔ یہ اس قدر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، حالانکہ شیاطین کیا ہوتے ہیں بولیے، اس میں قید ہوتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیطان تو قید ہو گیا، مگر اس کے جو چیلے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اس کی جو ذریت ہے، اس کی جو اولاد ہے، شیطان کے جو چیلے ہیں، استاد تو بند ہے مگر شاگرد گھوم رہے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کے بعد گاڑیوں پر سوار ہو کر آ جاتے ہیں اور محلے کے اندر کرتب دکھاتے ہیں، جس سے سارا علاقہ جو ہے پریشانی کا عالم کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور ہمارے سارے نمازی کچھ نوجوان بچے پل پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، رب سے مانگنے کا، مگر ہم افراتفری میں لگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے روزے کو بولیے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا ہمارا وہ عمل ثواب والا ہے؟ اس میں بھاگ دوڑ کرنا، پولیس پیچھے آ رہی ہے اور وہ صاحب کرتب دکھا رہے ہیں، بھائی کرتب دکھانے کا اتنا شوق ہے تو سرکس میں جائیے، وہاں کرتب دکھائیے، وہاں آپ کو مال بھی ملے گا اور عزت افزائی بھی آپ کی ہوگی۔ اس سے بہترین کرتب دکھاتے ہیں، وہ رسی پہ چلتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ تو یہ خرافات ہمیں بچنا چاہیے، جن کے بچے سے مبتلا ہیں انہیں سوچنا چاہیے، یہ جان بڑی قیمتی شے ہے، جان جو ہے بڑی قیمتی شے ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی کمائی دے دیتا ہے، ساری زندگی کمائی دے دیتا ہے، اور یہ اپنی جان کو گنوانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہمارے نوجوانوں کو ان تمام خرافاتوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے، اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، گالی گفتار کرے، شور شرابہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہہ دو میرا روزہ ہے بھائی، کیا فرمایا؟ اسے کہہ دو میرا روزہ ہے، یعنی کہ تمہیں خرافات، لڑائی جھگڑے، چیخ و پکار سے بھی روکا گیا ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں دو کام بڑے اہم ہیں، 4 باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ 4 باتیں اس مہینے میں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کیا کرنی چاہیے بولیے؟ کثرت، کم از کم 2 تسبیح اس کی لازمی، کم سے کم 2، ورنہ 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھیں آپ، پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں بتا دیتا ہوں پڑھنا کیسا ہے۔ جب پڑھیں گے نا لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کی ضرب لگائیں گے دل کی طرف، یہ سمجھ لیجئے، الا اللہ کی ضرب لگائیں گے دل کی جانب، وہ ضرب محسوس ہو لگتی ہوئی، الا اللہ، جس طرح سوئے کو بٹھاتے ہیں نا مار کے، چل بھائی کھڑا ہو جا، جاگ جا، بیدار ہو جا، تو غفلت میں مبتلا ہو رہا ہے، جب الا اللہ کی ضرب لگتی ہے، دل جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہو جائے گا، یاد الہی میں لگ جائے گا۔ پڑھنا ایسے ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ استغفار کثرت سے کرنی ہے، استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں آیا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔
استغفار کی 3 تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنا لو، ایک صبح کے وقت، ایک عصر کے بعد، اور ایک رات کو سوتے وقت بستر کے اوپر۔ رات کو سوتے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سو جاؤ، نہ جانے آنکھ کھلے کہ بولیے نہ کھلے، ٹھیک ہے؟ ہچکی جب آتی ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں یاد کر رہا ہے، کہتے ہیں نا جی فلاں یاد کر رہا ہے، بھائی کوئی یاد کرے نہ کرے قبر ضرور یاد کرتی ہے۔ سنمائی بات آپ کے، آپ نے ہمیں اور آپ قبر کو بھولے بیٹھے، مگر قبر ہر روز پکارتی ہے، انسان تو نے آنا میرے پاس ہی ہے، اس کی پکار پہ لبے کہنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو کیوں نہ ایسے چلے جائیں کہ پھر جانے کا مزہ آ جائے تیاری کے ساتھ۔ اس لیے استغفار کرنا ہے۔ اور جب ہچکی آئے گی تو اس پہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ کلمہ طیبہ۔ جس طرح کہتے ہیں الحمد شریف پڑھنی ہے، تو الحمد شریف کا مطلب ہے کہ پوری پڑھنی ہے، تو کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ پورا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی زبان پر پہلا کلمہ جو ہے نا جو سکھانا ہے وہ الا اللہ سکھانا ہے۔ پہلا کلمہ، مما پپا یہ لفظ نہیں سکھانے، کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ سکھانا ہے۔ اگر بچہ پہلا کلمہ الا اللہ ہو جائے اور آخری کلمہ بھی الا اللہ ہو جائے تو داخلہ جنت ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا پہلا اور آخری اگر یہی کلمہ ہو جائے تو اس کے لیے بے شمار فوائد ہوں گے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد 2 باتیں اس کر دی، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ 2 چیزیں رب سے ضرور مانگنی چاہیے۔ ایک ہے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نا جو ہے ہم کے لیے آتا ہے، سب کے لیے، اجرنی اپنی ذات کے لیے آتا ہے۔ دوسرا، اللہ سے جنت کا سوال ضرور کریں، اللہ سے جنت کا سوال بولیے ضرور کرنا چاہیے، لیکن جنت ضرور مانگنی چاہیے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے، دیکھیں نا، اگر بھٹی کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے تو سارا زنگ دور ہو جائے گا اور ان لوہے میں اجلا پن، سفیدی آ جائے گی، میل کچیل دور ہو گیا۔ اسی طرح سونا بھٹی میں جا کے کندن بنتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کو گناہوں کو دھو کر اسے پاک و ستھرا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کے بعد جو اس کے لوازمات ہیں ان کا خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک خاص بات اور ہے کہ اگر ہم عام دن میں کھائیں پیئیں تو دیکھیں اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، مگر جو روزے دار ہے، جو رمضان میں جو کھاتا پیتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر عام دن میں سویا جائے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رمضان کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اجر کا باعث ہے، عبادت کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان میں سونا بھی عبادت کا باعث ہے۔ حضرات محترم، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو رمضان مبارک میں مر جاتا ہے اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ فضیلت پر مبنی ہے۔ آخری بات اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک رمضان سے لے کے دوسری رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے، ایک ہفتہ۔ جس طرح ایک نماز دوسری نماز کا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں گناہوں کا بولیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنے کے بعد جو خرافات ہیں ان سے بچنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، تب انشاءاللہ عزیز روزہ رکھنے کے بعد اس کے بے شمار ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں